آج اقبال ڈے ہے اور ہم علامہ محمد اقبال کو آج کے دن سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم جشن مناتے ہیں ان کا کہ وہ ہماری زندگیوں میں آئے اور ہمیں انہوں نے ایک راہ دکھائی، اور ہم بڑے ہی ان کے شکر گزار ہیں کہ ہمارے وہ استاد ہیں. تو ہم ان کا جشن مناتے ہیں، ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں علامہ اقبال کو چھٹی کر کے. یہ مجھے میں یہ میں غلط کہوں گا اگر میں کہوں کہ سمجھ نہیں آتا یہ لوگ کیوں کرتے ہیں. سمجھ آ جاتا ہے، لیکن یار ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ہم بھی اسی خطے کے جمپل ہیں. یار کیا ہو گیا کہ ہم جو ہے نا کسی بندے کو جب کسی کا احترام کرتے ہیں، کسی کو استاد مانتے ہیں، کسی کو بڑا مانتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یار ہم تیری عزت کریں گے استاد جی، لیکن اس طرح جس طرح ہمیں پتا ہے کہ کیسے عزت کرتے ہیں بس. لیکن سوال یہ ہے، اور یہ ٹھیک ہے، مطلب اگر اس کو بہت ہی آسان میں کروں اور میں زیادہ تنقیدی نظر اور زیادہ تانے تونے نہ ماروں، تو یہ ٹھیک ہے یار. آپ کو جو آتا ہے کہ کسی کو عزت دینا، کسی کا جشن منانا، تو آپ اسی طرح ہی کریں گے نا. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ بھائی آپ دیکھیں، علامہ اقبال کا ایک رتبہ ہے، اس رتبے کے اوپر بھی بہت سے لوگ آپ کو بہت سے بڑے استاد مل جائیں گے، اس رتبے کے نیچے بھی آپ جو بھی آپ نے اپنے ذہن میں رتبہ بنایا ہے اس طرح امیجن کر لیں. ہم اقبال سے اگر تھوڑا سا نیچے بھی آئیں، کوئی استاد ہے آپ کا، کوئی اچھا ٹیچر آپ کو کالج میں مل گیا، اب اس کو بھی آپ سیلیبریٹ اگر کریں گے، تو سوال یہ ہے کہ آپ بہتر کیا ہے کہ جو اس استاد نے آپ کو سکھایا یا سکھانے کی کوشش کی، تو آپ وہ کرنے کی کوشش شروع کر دیں. جو اس سے اس استاد کو خوشی ملے گی، وہ کو اس کو اور اس سے زیادہ نہیں مل سکتا. وہ اس کا مشن یہ ہے نا، استاد وہ بنا ہے نا آپ کا، تو اس کا تو کام یہ ہے، اس کی تو کاوش یہ ہے کہ میں جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کا بیہیویئر چینج ہو جائے. اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، وہ نہیں کرنا، ہم نے آپ کا لیکن جشن ضرور منانا ہے. تو یہ سفر جو ہے یہ جاری رہنا چاہیے کہ ہمیں بالکل جشن منانا چاہیے اقبال کا، اقبال جیسے لوگوں کا، جو بھی ہمارے استاد ہیں. ہمیں بڑے دیکھ بھال کے استاد چننے چاہیے اور پھر ان کا جشن منانا چاہیے، لیکن تھوڑا سا بہتری کی طرف جاتے ہوئے. آپ سیلیبریٹ کریں، بالکل کریں، چھٹی منا کے کریں، سو کے کریں، جاگ کے کریں، کام کر کے کریں. میں تو آفس بیٹھا ہوں، لیکن یہ بھی سمجھیں کہ کسی نے اگر آپ کو تحفہ دیا ہے تو اس تحفے کا سب سے بہترین شکریہ جو ہے وہ اس تحفے کا استعمال ہے. اگلے کا دل سب سے زیادہ خوش ہوگا اس وقت جو اس نے آپ کو تحفہ دیا، آپ اس تحفے کو جس طرح استعمال ہونا چاہیے اس طرح کریں. اگر میں نے آپ کو ٹی شرٹ گفٹ کی ہے تو میں وہ ٹی شرٹ آپ جب پہنیں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. اگر آپ نے مجھے کوئی پرفیوم گفٹ کیا ہے، سو یو وڈ ریئلی اپریشیٹ اف یو نو اسمیل می ویئرنگ دیٹ پرفیوم. تو یہ ہمارے جو استاد ہیں، آپ کے جو بھی استاد ہیں، پتہ نہیں آپ نے علامہ اقبال کو استاد کے طور پہ دیکھا بھی ہے کہ نہیں. میں نے تو اپنی کمپنی کا موٹو ہی ان کے ایک مصرے پہ رکھا ہوا ہے: خدا کرے تجھے تیرے مقام سے آگا. لیکن یہ چیز کو میرے خیال میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جس بندے کو یا جس ہستی کو یا جس بھی کانسیپٹ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو اپنائیں اور اس کی کوشش کریں. سو یہ میرا ایک پہلا پوائنٹ تھا علامہ اقبال کے بارے میں، اقبال ڈے کے اوپر. اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ میں تھوڑی سی اپنی جرنی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اقبال کو ڈسکور جو کیا، اور وہ کیسے کیا، کیونکہ وہ شیئر بھی اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ آل دو میں مطلب مجھے لوگ ایک دو دفعہ شاید بلا بھی چکے ہیں کہ آ کے ہمیں علامہ اقبال کے بارے میں بتائیں. میں نے کہا جی مجھے نہیں پتا اتنا ان کے بارے میں، میں نے بس ایک دو چیزیں ان کی سمجھنے کی کوشش کی اور ان کو پکڑ لیا، اتنا پکڑ لیا ایونچولی کہ لائک اے سیڈ کہ وہ خدا کرے تجھے تیرے مقام سے آگا، وہ ہمارے کانٹینٹ کے اندر، ہمارے کام کے اندر وہ چیز کی عکاسی کرنا، اور وہ دیٹ از آور وائی، وہ ہمارا مقصد ہے کام کرنے کا. کہ بھائی میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنے مقام سے آگاہ ہو جاؤں، اور میں چاہ رہا ہوں کہ اگلے لوگ بھی اس پہ آمین کہہ سکیں کہ بھائی وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے مقام سے آگاہ ہو جائیں. اور یہ دعا جو ہے یہ ہمیں مرشد نے سکھائی، علامہ اقبال نے سکھائی. انہوں نے آف کورس جہاں سے سیکھی وہ بھی ہم کافی حد تک واقف ہیں اس سے.
لیکن میری جو جرنی علامہ اقبال کے ساتھ رہی وہ بھی بڑی ہی میرے خیال میں نارمل ہے، کہ ہمارے معاشرے میں ہم اردو بولتے ہیں، بول چال ہم مطلب اسکولوں کالجوں میں اردو بولتے ہیں، کوئی پنجابی بولتے ہیں، لیکن ہماری زبان اردو ہے اس جگہ کی، اور لاہور میں ہم بیٹھے ہیں تو ہم تو اردو والے ہیں نا، تو لیکن اقبال کی اردو تو پھر سمجھ ہی نہیں آتی، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اردو تھی، یہ کون سی اردو تھی؟ مجھے یاد ہے کہ ہم اسکول میں ہم نے وہ شعر کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ دو جو ڈالتے ہیں کمند. اب میں پریشان ہو گیا کہ پہلی بات یہ کمند کیا ہوتا ہے اور یہ کیوں ڈالا جا رہا ہے ستاروں پہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو جب کمند کا مطلب ہمارے ہی مجھے یاد ہے اسکول میں ٹیچر نے بتایا کہ، اور شعر پڑھنے کے بعد ہی بتایا کہ کمند کا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی آپ اس کے اوپر اس کے چڑھنے کے لیے اس کے اوپر رسی ڈالیں یا وہ جو ہک ہوتا ہے وہ ڈالیں. تو دم سے بات کلیئر ہوئی کہ اچھا یہ تو یہ مناسب بات ہے اب. اور میرے نزدیک جو سب سے یہ مطلب میرا اپنا جو ایک شاعری کے ساتھ ایک ڈسکوری ہے وہ میں شیئر کر رہا ہوں صرف. اور جو علامہ اقبال کا جو ایک شعر ہے وہ مجھے یاد ہے اصل میں کہ وہ اتنی وہ فیلنگ کا فرق تھا کہ ایک کیسے میں پہلے دیکھ رہا تھا شعر کو اپنی جہالت میں، اپنی لا علمی میں، اور جب وہ چیز مطلب سمجھ آیا اس کا، اس کے الفاظ تھوڑے سے معنی ذرا کلیئر ہوئے، تو کیا ہی ایک دم سے وہ اس نے وہ وزن کی طرح میرے اوپر آ کے گری چیز. وہ وہ جو شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اس میں بھائی کو لوح و قلم کا مطلب نہیں آتا تھا، اور یہ کالج کے زمانے تک کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت. تو میرے نزدیک کیونکہ قلم کا لفظ آ گیا تھا تو میرے نزدیک اس کا مطلب میں نے اپنے ذہن میں بنایا ہوا تھا کہ بھائی اگر آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی، یعنی کہ جو وہ جو استاد ہیں دنیا کے سب سے بڑے جو استاد ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تعلیمات پہ آپ نے عمل کرنے کی کوشش کی، یہی ہوتا ہے وفا کرنا. تو ان سے اگر ہم نے وفا کر لی تو پھر لوح و قلم تیرے ہیں، میں یہ سمجھتا تھا علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ پھر کوئی علم آ جائے گا میرے پاس اور میں بہت عالم بھی بن جاؤں گا، اور شاید قلم سے یہ مراد ہے. لیکن جب یہ پتہ چلا کہ لوح و قلم سے مراد ہے کہ، اور یہ بڑا ہی بہت ہی کمپریسڈ لفظ ہے، بہت کچھ ہے اس فکرے کے اندر لوح و قلم، کہ وہ لوح محفوظ اور پھر قلم جس پہ آپ خود اس لوح محفوظ پہ لکھ لیں جو لکھنا چاہتے ہیں. تو وہ ہوا کہ بھائی یہ تو ایک بک آف ڈیسٹنی ہے، اور اس بک آف ڈیسٹنی میں اپنی تقدیر آپ خود لکھ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو یہ میں ابھی بھی بول رہا ہوں تو وہ ایک جو ہے اس کی جو امپیکٹ ہے وہ جاتا نہیں ہے. اور یہ ایک اچھے شعر کا اور اچھے ایک وزنی شعر کا یہ خاصا ہوتا ہے کہ اس کا امپیکٹ ایز سچ جاتا نہیں ہے. تو یہ خیر اس طرح ایک جرنی اسٹارٹ ہوئی تھی. اور پھر ان کا جو وہ اردو کی ایک ان کا وہ آتا ہے سارا کتاب ہے، وہ بڑی مشہور کتاب ہے، کافی جگہ میں نے وہ دیکھی ہے، لوگوں کے گھروں میں پڑھی ہوئی، اچھی کتاب ہے. انہوں نے علامہ اقبال کے ہی شعر اردو میں لکھے اور نیچے اردو میں اس کی تشریح کی ہے ترجمے کے ساتھ، مطلب اردو میں اردو کا ہی ترجمہ انہوں نے کیا ہوا ہے اس کتاب میں. وہ بڑی اچھی کتاب ہے، وہ اس سے کافی چیزیں سمجھ آتی ہیں، کافی الفاظ اور ان کا جو پھر کیسے استعمال کیے گئے تو وہ آپ اپریشیٹ زیادہ کرتے ہیں. تو میری جیسے جہلوں کو وہ بہت ہی مفید رہی کتاب. تو اس کے بعد اقبال کی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ مجھے یاد ہے میں نے غالباً 20-21 سال کی عمر میں پڑھ لی تھی. اور اس سے جو ان کی جو وسعت سوچ ہے وہ مجھے بہت اپیل کیا تھا اس نے بھی. اور وہ میں نے ایک دفعہ نہیں، وہ ایک دفعہ پڑھنے سے خاص کوئی ہضم بھی نہیں ہوتی کتاب، وہ کافی دفعہ اس کو گو تھرو کیا اوور دا ایئرس. تو وہ ایک نظر آیا کہ بڑا دلیر آدمی ہے یہ، اور یہ جو مرشد ہے یہ مشن پہ نکلا ہوا ہے، کوئی مشن ہے ان کا. تو کرتے کرتے خیر جو فائنل پوائنٹ ہے اس کا، حدیث دل کسی درویش بے گلیم سے پوچھ، خدا کرے تجھے تیرے مقام سے آگاہ. یہ جو ان کی دعا ہے وہ آخری مصرع تو سمجھ آتا ہے، جس وجہ سے ہم نے خدا کرے تجھے تیرے مقام سے آگاہ، اس کا ہم نے یہی موٹو ہے، یہی مقصد ہے میرا بھی، آمین کہوں اس پہ، اور یہ اگلوں کو بھی سکھا سکوں کہ اس پہ ہم آمین کہہ سکتے ہیں اور کیپیبل ہیں ہم، اور اپنے مقام تک پہنچنے کی جو کاوش ہے وہی اصل کاوش ہے. تو لیکن اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ بھائی ہم اردو میں بات کریں نا، تو آپ اگر آپ بھارت میں ہیں، آپ پاکستان میں ہیں، آپ کہیں بھی ہیں، اگر آپ اردو سمجھ سکتے ہیں تو علامہ اقبال سے تو واقف ہوں گے ہی آپ. اور ان کا جو یہ پہلا مصرع ہے، حدیث دل کسی درویش بے گلیم سے پوچھ،
اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ دوں کہ نیچے کامنٹ میں مجھے ذرا بتائیں تو بغیر سرچ کیے گوگل کے کہ آپ کو مطلب معلوم ہے اس کا کہ مطلب کیا ہے درویش بے گلیم کیا ہوتا ہے. تو یہ اسی طرح کے کسی نے مجھ سے چیلنج کیا تھا بہت عرصہ پہلے. تو پھر مجھے ڈھونڈنا پڑا اور مجھے نہیں مطلب معلوم تھا اس کا, تو مجھے پھر ڈھونڈنا پڑا کہ گلیم کا مطلب کیا ہوتا ہے اور پھر بے گلیم کیا ہوتا ہے, اور پھر وہاں سے بات کچھ جڑنا شروع ہوئی کہ درویش بے گلیم کیا ہوتا ہے. گلیم چادر کو کہتے ہیں, اور چادر بغیر چادر کے درویش. اب اس میں بھی تھوڑا سا آپ نے استعارہ سمجھنا ہے کہ اردو کے اندر جو مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ جو درویش ہوتا ہے اس کا جو برانڈ ہے نا, اس کا جو لوگو ہے وہ اس کی چادر ہے, کیونکہ وہ بکل مار کے چادر کے اندر ایک سمپل لائف کے اندر زندگی گزار رہا ہوتا ہے, اور وہ چادر بھی فرق فرق قسم کی ہوتی ہے. لیکن خیر, تو علامہ اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ حدیث دل, دل کی بات جو اصل بات ہے, جو گہری بات ہے, جو اندر کی بات ہے, حدیث دل کسی درویش بے گلیم سے پوچھ. وہ درویش جو اپنے آپ کو درویش پروموٹ نہیں کر رہا, جو دکھنے میں شاید درویش نہ لگے, وہ جو درویش کا لوگو اور برانڈنگ اور سٹیٹس سمبل جو ہے وہ نہیں ڈسپلے کر رہا, اس سے پوچھ. خدا کرے تجھے تیرے مقام سے. انہوں نے وہ جو دعا ہے دوسرے مصرے میں آتی ہے, اس کا غالباً مجھے لگتا ہے کہ جواب پہلے مصرے میں دیا کہ یہ جو خدا سے جو دعا مانگ رہے ہیں کہ آپ اپنے مقام سے آگاہ ہو جائیں, اس کی شاید غالباً علامہ اقبال کے نزدیک جو مقام ڈھونڈنے کا تقاضا ہے کہ آپ کسی درویش بے گلیم سے جا کے حدیث دل دریافت کر لیں. تو یہ تھا خیر آج کا ایک آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا اقبال ڈے کے اوپر, کہ ہمیں اپنے استادوں کے جو لیسنز ہیں ان پہ عمل کر کے انشاءاللہ زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے. اسی لیے اپنے استاد بہت دیکھ بھال کے چوز کریں. اور پھر مرشد کا ہی یہ مصرع ہے کہ کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. تو عمل پہ ہی سارا فوکس ہونا چاہیے. علم جو ہے وہ عمل کے سپورٹ میں آتا ہے. علم اب بذات خود اس کو اتنی حیثیت نہیں دینی چاہیے جتنی ہم دے بیٹھتے ہیں, جب تک وہ عمل کے ساتھ نہ جڑا ہو. فوکس عمل پہ ہی ہو, کیونکہ عمل سے ہی زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. اللہ مجھے اور آپ کو ایسا ایکسلنس والا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں اس دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرے. آمین. اپنا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.